ابھی الحمدللہ ہم ایک اہم تقریر کی طرف بڑھ رہے ہیں جو قرآن مجید کے عجائب اس عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کو ڈاکٹر شاداب موسیٰ صاحب پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس عنوان کے تحت قرآن مجید کے عجائب، اس کے تحت انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کا یہ جو اصول ہے بلاغت کا، اور ایلوکنس جس کو ہم بولتے ہیں، فصاحہ جس کو ہم بولتے ہیں، کہ قرآن ایک بلیغ کلام ہے، قرآن ایک فصیح کلام ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے جو بے عیب ہے ہر لحاظ سے، اور اس کا ایک اہم پہلو ہے کہ لنگوسٹک اعتبار سے بھی، لینگویج کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی قرآن جو ہے ایک بے مثال کلام ہے، یعنی جس کو ہم ہندی میں بولتے ہیں ادوتیہ، مطلب اس کا کوئی دوسرا یا ثانی نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دراصل میں فصاحت یا بلاغت کے جو علوم ہیں یہ کیا ہیں، قرآنیات کی ہسٹری میں اور قرآن کی تاریخ میں یہ کیسے آئے، کہاں سے آئے اور کس اعتبار سے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عمر کے دور سے آگے اسلام میں 3 بڑی تحریکیں چلی، اور وہ 3 بڑی جو تحریکیں تھیں ان میں سے 2 بہت اولین دور کی ہیں اور ایک تھوڑے سے بعد والے دور، تابعین تبع تابعین والے دور کی ہے۔ ایک تحریک جو بہت بعد والی ہے اس سے ہماری بہت واقفیت ہے، وہ تحریک ہے تحفظ حدیث کی تحریک، جس میں ہم دیکھتے ہیں امام مالک ہیں، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل ہیں، امام جو ہے پورا ہم کو جو ہے وہ سلسلہ ملتا ہے جہاں حدیث کے پریزرویشن پر جو ہے وہ کام ہوا، یہ ایک تحریک ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اسلام میں 2 تحریکیں چلی، ایک تحریک تھی تحریک تحفظ قرآن، قرآن کی حفاظت کی تحریک، اور اس تحریک کا تعلق تھا جہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں قرآن مجید کو ایک جگہ کیا گیا، ایک کتابی شکل میں جو ہے لائے، اور قرآن کی تدوین کی تاریخ ملتی ہے، تدوین قرآن کی ہم کو ہسٹری ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم تحریک چلی وہ ہے تحریک تحفظ لغت العربیہ، قرآن کی لغت اور اس زبان کے تحفظ کی تحریک۔ یہ 3 بڑی تحریکیں تھیں جو اسلام کے اولین دور میں چلی، اور اسی سے پھر آگے بڑھ کر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ علم بلاغت یا علم البیان یہ ایک پوری اپنی ایک شکل لیتا ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کچھ تاریخ کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں، اور آج کے دور میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان من البیانی سحرا وان من الشعر حکمتا، کچھ بیان جو ہوتے ہیں، کچھ اوریشنز جو ہوتے ہیں وہ سحر ہوتے ہیں، جادو کا کام کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ان من الشعر، اور کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے اشعار، کئی ایسے اقوال، علامہ اقبال کی شاعری ہم سنتے ہیں کہ قرآن مجید کی گہری گہری آیتوں کے معنی جو ہے زبان کی بہت بلندی اور اونچائی کے ذریعے، شعر کے ذریعے وہ بتا دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے جو بلاغت ہے، عربی زبان میں جو نکلا اس کا نام ہے بلغ یبلغ بلاغن سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لفظ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ بہت صاف صاف کر لینا یا فصیح کر دینا، کھول دینا بالکل۔
ایک دم اوپن کر کے کلیئر بتا دینا. اور اسی فصیح کا معنی ہے جہاں سے نکلا ہے افصح الصبح، کہ صبح روشن ہو گئی، آ گئی. صبح جب آ جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے تو بہت صاف ہو جاتا ہے. اب رات اور صبح میں بہت جو فرق ہے وہ نمایاں طور پہ نظر آنے لگتا ہے. تو قرآن مجید کا وہ علم جو قرآن کے میننگ سے، قرآن کے انڈرسٹینڈنگ میں اور قرآن کو سمجھنے میں وہ گہرائی کا کام کرتا ہے، وہ قرآن کے معنی کو کھول کر بیان کر دینے کا کام کرتا ہے، اس کو علم بلاغت کہتے ہیں. کئی 1400 سال کی تاریخ میں کئی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا علم بلاغت وہ علم ہے جس کے ذریعے دراصل میں قرآن مجید کے جو معنی اور مفہوم اور مقصد قرآن ہے اس کو واضح کرنے والی چیز یہ قرآن مجید کی بلاغت. قرآن مجید کے یہ جملے ہیں، قرآن مجید کا دراصل میں یہ انداز ہے کہ جو آپ کو آپ کے عقیدے سے جوڑتا ہے. دیکھیے عقیدہ جو لفظ بنا ہے یہ بنا ہے عقدہ سے. پھر آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب وہیں گھوم کے آگے، عقدہ سے نکلا ہے عقد. آپ فنکشن ہال میں بیٹھے ہیں تو عقد سمجھنا آسان ہے. عقد کے کیا معنی ہے؟ دو لوگوں کے بیچ کا کنیکشن، اس کو عربی زبان میں عقد کہتے ہیں، ہے نا. اور اسی عقد یعنی ایک قسم کا اگریمنٹ، اس کو عربی میں عقد کہا جاتا ہے، جو عقدہ سے نکلا ہے، اسی سے عقیدہ بنا ہے ہمارا. تو عقیدہ دراصل میں ایک اگریمنٹ ہے، ایک بانڈ ہے خدا اور اس کے رسول سے ہمارا، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. اور یہ بانڈ اور ایگریمنٹ کو واضح کرنے والی جو چیزیں ہیں، جو بائنڈ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ اصل میں زبان ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید کی اولین جو آیتیں آئیں، اولین آیت میں زبان کا بہت اہم تذکرہ ہے. قرآن نے ایک جگہ تو کہا سورہ رحمان میں کہ ہم نے کیا کیا، انسان کو علمہ البیان، ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا ہے، ہم نے اس کو لینگویج دی ہے، بولنا سکھایا ہے. تو زبانوں کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پہ، ذہن پر، ان کی سوچ پر. زبانیں بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں. جس انداز سے زبان کسی چیز کو استعمال کرتی ہے اس چیز کو ہمارے لیے بھی سمجھنا بہت اہم ہے. دیکھیے یہ جو فصیح یا بلاغت کا جو تعلق ہے، ہم دیکھیں کئی چیزوں سے ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن پر ہم دیکھیں کون سی امپلسز اپیل کرتی ہیں. ایک آڈیٹری ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ویژول ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو کائنیستھیٹک ہوتی ہیں، موبائل ہوتی ہیں. قرآن مجید میں تینوں چیزوں کا بہت امتزاج ہے، حسین امتزاج ہے. قرآن میں آڈیٹری چیزیں ہیں. آپ کئی یوٹیوب پر دیکھیں کہ ریاکشن، ایک نان مسلم کا ریاکشن قرآن مجید کی قرات کو سن کر. ویسٹ میں ایک جگہ ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ اسلام لوگوں نے کیوں لایا، اس پر اس کے کون کون سے ذرائع ہیں، کس وجہ سے اسلام لایا، اس پر انہوں نے ریسرچ کی. ٹاپ پر کیا آیا معلوم ہے آپ؟ انہوں نے قرات کو بہت اچھے سے، قرآن کی قرات کو سنا، اس نے ان کی روح کو جو ہے اس کی طرف جو ہے لپکایا. تو ایک جو چیز قرآن مجید کے اندر ہے وہ آڈیٹری ہے، ایک عجیب لہن ہے، روحانی لہن ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغت، عربی لغت یہ تو جنت کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اس کا تعلق ہے بہت گہرا ایمان سے. دوسرا ہے ویژول امپلسز ہیں قرآن میں، ویژول سینز ہیں. آخرت کا منظر بیان ہو رہا ہے، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے، اس میں مخصوص الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، مخصوص الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، ایک انداز میں ایسا ہے کہ کوئی جنگ کے جو ہے ڈرم پیٹے جا رہے ہیں، دن دن دن، گھوڑے ہیں جو ٹاپو ٹاپ چلتے ہیں اور میدان جنگ میں جو ہے کود جاتے ہیں. ایک سین بلڈ اپ ہوتا ہے قرآن مجید میں. اور یہ الگ الگ چیزیں ہیں جس کی طرح سے قرآن مجید ایک پیغام کی طرف لے کر جاتا ہے. قرآن مجید جو ہے ایک
ایک ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید جو ہے ایک بیسک ہمارے آئیڈیالوجی سے ہمارے تعلق کو روٹ کر دیتا ہے. اس کی شروعات کیسی ہوئی, اس کی تھوڑی سی تاریخ پر بھی جو ہے ہم غور کریں گے. تو دیکھیے اسلام سے پہلے پہلی صدی جو تھی, فرسٹ سینچری, اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا شاعر تھا زید الزبینی, النبیغہ بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا. عکاظ کے میلے آپ نے سنے ہیں, اتنی اس کی ویلیو تھی, بہت بڑا جو ہے یہ شعروں میں ٹاپ کا مانا جاتا تھا. تو یہ عکاظ کے میلے میں اپنا ایک خاص لال خیمہ لگاتا تھا. لال خیمے کے نام سے یہ مشہور ہے. اور یہ لال خیمے میں کیا ہوتا تھا, یہ لال خیمے میں شعراء اپنی اپنی نظمیں لے کر جاتے کہ بھائی صاحب لیجئے ہماری. آج کیا ہوتا, لوگوں کو جمع کرنے کو انڈین آئیڈل جیسا چیلنج ہوتا, سپونٹینیس, کیا بولتے ہیں نا وہ سپونٹینیس, کیا بولتے ہیں اس کو, فلیش موب ہے نا. پہلے کیا ہوتا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, بازار میں شعراء آتے, اپنا شعر پڑھتے, کلام پڑھتے, اور وہ کلام کی جو تاثیر تھی, دیکھیے اس زمانے میں, میرے خیال سے اذان کے لیے رک جائیں گے, آج کے زمانے سے اس زمانے کا ذہن مختلف کیسے تھا. آج کے زمانے میں چیزیں جو ہیں وہ ویژول ہیں. آپ لکھتے ہوئے لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ کتاب موجود ہے, لکھنے پڑھنے کے ذرائع موجود ہیں, پرنٹنگ پریس موجود ہے. پرنٹنگ پریس کا ایجاد کب ہوا, پرنٹنگ پریس کا ایجاد ہوا 1500 میں, ارطغرل کے بعد پرنٹنگ پریس آئی. اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے جو ہے کاغذ کی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی, چائنا سے آیا. پہلے تو پتوں پر اس پر کچھ چیزیں بس لکھ لی جاتی, بہت کم لوگ لکھے پڑھے تھے. اسلام کے بعد بھی کوئی بہت خواندگی بڑھ نہیں گئی تھی, لیکن مینلی جو ذریعہ تھا وہ ذریعہ تھا ذہن کے ذریعے, عقل کے ذریعے, میموری کے ذریعے لینگویج کمیونیکیٹ ہوتی تھی. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں امیجنیشن کا جو پاور تھا لوگوں کا وہ بہت زیادہ تھا. اسی لیے قرآن مجید کی جو اصطلاحات بھی ہیں, بہت ساری اصطلاحات امیجنیٹو ہیں. جیسے ہم نے ابھی عقل لی, امیجنیٹو اصطلاح ہے. جیسے آپ کہیں قرآن مجید میں ایک ہوتا ہے, یعنی عربی زبان میں ایک ہوتا ہے لا آف اپوزٹس ہوتا ہے. جیسے آپ وہ لیں, سانپ لیں, سانپ کو کیا بولتے ہیں, سانپ کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں, کوبرا نہیں, کیا بولتے ہیں, شیشناگ, کیا بولتے ہیں آپ, اس کو بولتے ہیں حیا. کیا بولتے ہیں, حیا, حیا بولتے ہیں. حیا حیات سے آیا ہے, زندگی سے آیا ہے. لیکن ناک تو کاٹتا ہے تو زندگی تو چلی جاتی ہے نا. پھر سانپ کو حیا کیوں کہتے ہیں عرب, اس کو حیا اس لیے کہتے ہیں کہ ریگستان کے بنجر ماحول میں جہاں زندہ رہنا مشکل ہے, سانپ زندہ رہتا ہے, اس لیے اس کو حیا کہتے ہیں. اسی لیے چھری جو ہوتی ہے نا, اس کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے, چھری, عربی میں اس کو بولتے ہیں سکین. سکین آیا ہے سکون سے, سکین آیا ہے سکون سے, سکین بولتے ہیں اس کو. کیوں سکین بولتے ہیں, سکون پورا ٹھنڈا کر دیتی ہو, ٹھنڈی ہوتی ہو, زندگی سے محروم, زندگی کو ختم کر دینے والی, اس لیے اس کو سکین کہا جاتا. تو عربی زبان کے ہر جملے میں اس زمانے میں آپ دیکھیں جب زبانیں بنی ہیں اور یہ بلاغت کا علم جہاں سے آیا, اس کے اندر اتنا امیجنیٹو پاور تھا, اتنا اس کے اندر گہرائی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقوال ہم کو ملتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی چیز اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ کیا کریں, جائیں اس کو ڈھونڈیں عربی لغت میں, عربی زبان میں دیکھیں کیا معنی ہے. اسی لیے لوگ آتے, یہ شعر و شاعری کے جو ہے کمپٹیشنز ہوتے جن میں جو ہے انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی ہوتا اور جس کے اندر لوگ منورنجن بھی ہوتا. اسی طرح سے جب شاعری کا کمپٹیشن چل رہا تھا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے, آپ بھی سن رہے تھے, یہ شاعر آ رہا ہے وہ پڑھ رہا, وہ شاعر آ رہا ہے وہ پڑھ رہا, وہ شاعر آ رہا ہے وہ پڑھ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ,
وہ گئے, انہوں نے پڑھا انا آتینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پورا جو زبان پہ مہارت رکھنے والے بڑے بڑے شعراء تھے, پورے مجمع سے ایک آواز نکلی, ما ھذا قول البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کیوں نکلا اتنے سے جملے سننے کے بعد؟ کیونکہ وہ ٹرینڈ تھے بلاغت میں, اس لینگویج میں ٹرینڈ تھے کہ انسانی وجود نہیں ہے, جو کلام آیا ہے اس کا تعلق انسانی ذہن سے نہیں, دس از سپر نیچرل. تو علم بلاغت جو ہے قرآن مجید کا وہ علم ہے کہ آپ کو غیر معمولی اونچائیوں پر لے کر جاتا ہے, غیب کی دنیا سے جو ہے آپ کا ربط کرا دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ دراصل میں ایک انکمپیریبل کتاب ہے, یعنی ایسی کتاب جو انوکھی ہے, ایسی کتاب جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے. اسی کو اعجاز کہا جاتا ہے. اعجاز کے معنی کیا ہے؟ اعجاز قرآن ہم بولتے ہیں. اعجاز کے معنی کیا ہے؟ انکمپیریبل, ادویتیہ, اس کے جیسا کوئی ثانی نہیں کلام اللہ کی طرح. یہ ہمارے عقیدے سے تعلق ہے. اس کا کیسے تعلق ہے؟ قرآن نے خود بتا دیا. قرآن مجید نے کیا کہا؟ جو عربوں کو کہا, عربوں سے اس نے کہا کہ بھئی آپ تو اس میں مہارت رکھتے ہیں, آپ تو چیمپئنز ہیں, تو اب آپ کیا کریں؟ آپ مثال لے کر آئیں اس کی طرح. عرب کیا کہتے تھے؟ ارے تو ہم نے پہلے بھی سنا ہے, یہ کون سی بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے. قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, عرب کہتے تھے. ارے یہ کوئی نئی بات تھوڑی, ہم نے تو سنا ہے اس سے پہلے. جب وہ قرآن کو جھٹلانے پہ آ جاتے, پہلے مرتبہ تو قبول کر لیتے, ان کا دل قبول کر لیتا, پھر جھٹلانے پہ آتے, کہتے ہیں نہیں کیا بات ہے, ہم نے سنا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں ایک کے بعد ایک چیلنجز بھیجے. چلو بھیا ایک سورت لے آؤ, جمع کر لو پورے شعراء کو, اس جیسی کوئی تو چیز دو. اچھا نہیں تو ایک ورس تو لا لو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں, کمان ایک آیت ہی لا لو. آخر میں قرآن نے کہا, سورہ بقرہ میں آتا ہے, چھوٹی سی چیز لا لو. قرآن نے اتنا بڑا چیلنج کیوں دیا؟ عربوں نے اتنے آسان کام کرنا مشکل سمجھا, لیکن کئی سالوں تک خون ریز جنگیں لڑنی انہوں نے آسان سمجھی, کمپیریزن میں اس کے کہ وہ ایک آیت لے آتے. بدر, احد, حنین, احزاب, جنگوں پہ جنگیں, وہ لڑنا ان کے لیے آسان تھا, مگر یہ کلام کا مثال کوئی نظیر دوسری پیش کر دینا مشکل تھا. وہ عرب جو کلام میں مہارت حاصل رکھتے تھے, قرآن نے ان کو یونیک القاب سے نوازا ہے. یونیک القاب ہے, یونیک نام ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. قرآن نے کہا وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا قوم خصیمون. قرآن نے کہا قوم خصیمون نہیں. دوسرا لقب قرآن نے دیا قوما لدا. قرآن نے کہا یہ قوم لدا ہے. اب آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ یہ یونیک الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان قوموں کے لیے, ان کے معنی کیا ہیں, اور یہ کیسے جوڑتے ہیں اس معنی کو, یہ کمپٹیشن کو کیسے جوڑتے ہیں. آپ جب جائیں گے نا ان الفاظ کی گہرائی میں, آپ کو مزہ سمجھ میں آئے گا کیا ہے. علم بلاغت جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے دور کے بعد, ظاہر ہے کہ بنو امیہ کی خلافت آئی, مسلمانوں کی جو ٹیریٹری تھی وہ بڑھنے لگی, جغرافیکل ٹیریٹری. عرب ممالک سے نکل کر اب عجم میں بھی وہ چلے گئے, عراق کے ایریاز ہیں, شام کے ایریاز ہیں, ایجپٹ ہے, سوڈان ہے, اسلام بہت جگہ پھیل گیا, لوور یورپ ہے, وہاں تک ہم چلے گئے. اب جب یہاں گئے تو ٹیریٹوریل ایکسپانشن کے ساتھ دو اہم چیزیں ہوئیں. نمبر 1 کلچرل ایکسچینج ہوا, نئے کلچرز کا سامنا پڑا. دوسری اہم چیز کیا ہوئی؟ دوسری اہم چیز ہوئی انٹلیکچوئل میچوریشن نصیب ہوا مسلمانوں کو. نئے کلچر, نئے حالات, نئے مواقع, اسلام کے فقہ کا گروتھ ہوا,
اسلام کی قرآنیات کے علوم پر لوگوں نے سوچنا شروع کیا، قرآن کی اصطلاحات پر لوگوں نے سوچنا شروع کیا معنی نکالنے کے لیے کنٹمپریری دور میں. اور یہ آئیڈیاز کے ایکسچینج نے، یہ کلچرل ایکسچینج نے ان کو کیا کیا کہ نئے نئے الفاظ پر ریسرچ کرنا انہوں نے چالو کیا. اور ریسرچ کہاں سے ہوئی؟ یہ قرآن پہ ریسرچ نہیں تھی، بلکہ ایکچولی یہ جو ریسرچ شروع ہوئی، یہ شروع ہوئی، آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں جہاں کہیں بھی بڑی بڑی ڈسکوریز ہوتی ہیں اس کی وجہ میں، بیس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو وہ ڈسکوریز جو ہیں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہوتی ہیں، اکنامی کی کسی چیز کو فائٹ کر رہی ہے کوئی قوم، اس کے نتیجے میں بڑے بڑے ڈسکوریز وہ کرتی ہے. دوسری جنگ کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ میڈیکل سائنس میں ایم آر آئی اسکین، سی ٹی اسکین، یہ فلانا اسکین، دھماکہ اسکین کہاں سے آئے ہیں؟ ڈاکٹروں نے ایجاد کیا ہے، کہیں سے نہیں آئے بھیا. جب انسان نے یہ سوچا کہ میں عسکری طور پر، ملٹری طور پر میں چاند پر جاؤں، میرے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں، تو انسان نے ڈیولپمنٹ کرنی شروع کی، R&D کرنی شروع کی. اور اسی R&D کے نتیجے میں یہ مشینوں کے بھی ایجاد ہو گئی سائیڈ بائی سائیڈ. کیٹریکٹ کا آپریشن کرتے ہیں نا آپ، موتیا بند آ جاتا تھا، کیا کرتے ہیں؟ پرانا لینس نکال لیتے ہیں، آرٹیفیشل لینس ڈال دیتے ہیں اندر، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ آرٹیفیشل لینس ڈال دیتے ہیں. جانتے ہیں اس کی ڈسکوری کہاں سے ہوئی؟ جانتے ہیں؟ کانچ ڈال رہے ہیں نا آپ آنکھ میں، کتنی خطرناک بات ہے، آنکھ میں کانچ ڈال رہے ہیں. کہاں سے ایجاد ہوئی اس کی ایجاد ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار سے. جب جاپانی پلین جو ہے وہ گرنے لگے تو سائنٹسٹ نے دیکھا کہ یہ جو پائلٹس ہیں جو مر گئے ہیں، کسی کی بینائی چلی گئی، ان کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ جو ہوائی جہاز کی ایروپلین کی ونڈ سکرین ہے وہ ان کی آنکھوں میں اندر چلی جاتی ہے، لیکن کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا ہے اس کا، بڑی محفوظ جیسی کی ویسی بیٹھتی ہے. تو یہ جو چھوٹی سی لینس آپ ڈالتے ہیں، یہ ایروپلین کی ونڈ سکرین ہے بیسیکلی، اسی مٹیریل سے بنتی ہے یہ. وہاں سے انٹرا آکولر لینس کی ایجاد ہوئی. دنیا میں بڑی ڈسکوریز کی دو ہی وجہ ہیں. تو زبان اور علم بلاغت کا بھی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ دو ہی وجوہات میں ہوا. جب نئے مارکیٹس، نئے ٹائپ آف ایکسچینج، مانیٹری تعلقات لوگوں سے بنانے ہیں، نئی قوموں سے بنانے ہیں، سود کا کیسے ہینڈل کرنا ہے، مارکیٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اکانومی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسلامک پرنسپلز کیسے لگانے ہیں، تو آپ نے کیا کی، نئی نئی اصطلاحات لائی، نئی نئی ٹرمنالوجیز لائی. آپ نے نیا نیا عربی زبان میں جو ہے جدت پیدا کرنا شروع کی. اور یہ کون کرتے تھے؟ آفیشیل جو ڈاکیومنٹ لکھتے تھے، سیکریٹریز. اور دوسرے وہ لوگ جو ملٹری اکوپمنٹس میں جو ہے چیزیں لکھتے تھے. یہاں سے عربی زبان میں وہ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ آنی شروع ہوئی. اسی لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں، آج کی بھی زبان کو آپ دیکھیں تو دو ہی چیزوں سے چلتی ہے ڈاکٹر صاحب. آج کی زبان میں جتنا بھی لٹریچر آتا ہے آپ پڑھتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ یا تو مینجمنٹ سیلف ہیلپ سے آئے گا، بزنس سے آئے گا، ایسا رہیے ویسا بنیے، مارننگ میں 6 to 5 اٹھیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریے، یہ کریے وہ کریے، دھوم مچائیے. بزنس سے آیا. دوسرا، ٹرین لائک اے نیوی سیل، ٹرین لائک اے کمانڈو. دوسرا کہاں سے آیا؟ ملٹری سے آیا. دنیا میں جتنا لٹریچر آج موجود ہے نا، یہ دو اس پر غالب ہیں، دو علوم غالب ہیں. تو بنو امیہ کے دور میں یہ جو غالب علوم آئے، یہ غالب علوم نے زبان کو ترقی بخشی، زبان کو نئی نئی جہتیں اس نے دی. عربی زبان کو عرب کے ماحول سے نکال کر نئے انوائرمنٹ اور کلچر سے ایکسپوز کیا. اس کے نتیجے میں عربی زبان میں کچھ چیزیں جمع ہونی شروع ہوئی، جس کو ہم بولتے ہیں زینت کے طور پہ، تزینہ، ایمبیلشمنٹس کے طور پہ جمع ہوئے. شعر ہے، شاعری ہے، الفاظ کو لکھنے کا انداز ہے. سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیجے جاتے تھے، اس میں کس طرح سے فعل لگائیں گے، فاعل لگائیں گے، مفعول لگائیں گے، اس کو گھما کر سیکرٹ ڈاکیومنٹس لکھے جاتے تھے.
تاکہ صحیح معنی وہی پکڑ سکے جو اس کی گہرائی کو جانتا ہے. جب لوگ وہ سیکھ گئے اور آ کر دیکھا اور قرآن کو اس پہ ناپا تو کہا واہ قرآن تو انکمپیریبل ہے. علماؤں نے لکھا کیا انداز ہے کہ ایک لفظ اس کا جگہ پر ہے. یعنی ایک بہت مشہور واقعہ، معتزلی تھیولوجین تھے، وسیل ابن عطا نام تھا ان کا. دیکھیں کیسے کیسے تاریخ میں قرآن سے شخصیتیں ہیں. وسیل ابن عطا نام تھا ان کا. ان کی زبان میں لکنت تھی، مطلب آر نہیں بول سکتے تو آر ساؤنڈ جو ہوتا نا تو لا 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 بولتے تھے، تو را والا وہ پروناؤنس ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی لینگویج اور پوری تھیولوجی جو لکھی ہے ایسے الفاظ سے لکھی ہے جس میں را جملہ استعمال ہی نہیں. وہ جب بھی بات کرتے بغیر را جملہ کے بات کرتے ہو، خطبہ دیتے بغیر را جملہ کے خطبہ دیتے. یعنی کیسا اپروچ ہے. تو ایسے ایسے لوگ تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوئٹری کا آرٹ، لٹریچر کا آرٹ، سیکریٹریز کے ذریعے یہ سارا آرٹ، یہ اوور پیریڈ آف ٹائم آفیشیل کرسپونڈنس یہ جمع ہوتی گئی اور یہ جمع ہو کر اسلامی علوم پر بھی ان کا استعمال ہونے لگا، قرآن پر ان کا استعمال ہونے لگا. اور جب قرآن پر ان کا استعمال ہونے لگا تو قرآن کی یہ جو بلاغت کے علوم ہیں ان کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئی. یعنی علم بلاغت میں علم بدیع ہوتا ہے، علم بیان ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے علم المعنی. یہ تین چیزوں سے جوڑ کر بلاغت کا پیغام بنتا ہے. علم بدیع کا مطلب ہوتا ہے ریٹوریکل ایمبلیشمنٹس، ریٹورک کا استعمال کریں آپ. دوسرا علم البیان جو ہوتا ہے فگریٹو لینگویج آپ یوز کریں، فگر آف سپیچ آپ یوز کریں. تیسرا ہوتا ہے علم المعانی، یعنی لینگویج کے پیراڈائمز کو آپ استعمال کریں، جیسے فعل، فاعل، مفعول، اس کو ڈالیں آپ. جیسے قرآن مجید نے کہا، جب قرآن شروع ہوا قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ رب العزت کی. الحمد، حمد یہ جو جملہ ہے یہ دو انداز سے استعمال ہو سکتا ہے. عربی زبان میں صرف تین ہی طرح کے وہ ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے افعال، اور تیسرے حروف. تو یا تو فعل ہے یا اسم ہے. تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا حمید اللہ. جب ہم حمد بیان کر رہے ہیں اللہ کی تو یہ تو فعل ہے نا. فعل ہے یا نہیں ہے؟ فعل ہے یا نہیں ہے؟ ورب ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی تک ہیں، کم سے کم اب تک تو ہیں. چلیے، تو فعل ہے یا حمد بیان کرنا فعل ہے یا فعل ہے نا. لیکن قرآن نے حمید اللہ، حمد کو فعل کے بجائے اسم استعمال کیا. الحمدللہ مصدر ہے، یہ مصدر ایک قسم کا اسم ہوتا. اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے اس سے، فعل کیا ہوتا؟ فعل زمانے کی قید کے ساتھ آتا ہے. یا تو ماضی میں فعل ہوگا، حال میں فعل ہوگا، یا مستقبل میں فعل ہوگا. لیکن فعل کے بجائے اسم ہو تو زمانے کی قید کے پار ہے. اللہ کی حمد زمانے کی قید کے پار ہے. دوسری اہم چیز کیا ہے؟ فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی حمد کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا اللہ کی حمد تو جاری اور جاری رہے گی. قرآن مجید کی چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا جملوں پر غور کرنا پورے پیراڈائم کو چینج کر دیتا ہے. قرآن مجید کے پورے آؤٹ لک کو بدل کے رکھ دیتا ہے، ذہن کو کھول کے رکھ دیتا ہے. ظاہر ہے آپ لوگ عربی سے اتنے واقف نہیں ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ اس کی عربی میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے
بہت سارے جو ہے وہ کام کیے ہیں، اور ان کاموں میں کچھ اہم کام جو ہیں وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان علوم کو پوری اعتبار سے کنسالیڈیٹ کرنا، کنسالیڈیٹ کر کے ان کے اصول بنانا، اصول بنا کر ان کو ایک جگہ پر رکھنا، اور انہی اصولوں میں سے ایک اہم اصول کیا ہے؟ وہ اہم اصول ہے نظم قرآن کا اصول۔ یہ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ نظم قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہے، ہر جملہ دوسرے جملے سے جڑا ہے، ہر رکوع دوسرے رکوع سے جڑا ہے، اور ہر سورہ دوسرے سورے سے جڑا ہے۔ یہ مانو ایک موتیوں کا ہار ہے جو پورا ایک میسج کنوے کرتا ہے، پورا میسج بیان ہوتا ہے اس میں۔ چھوٹی سی مثال سے ہم یہ بات کو سمجھیں گے، میکرو مثال ہے، بڑی مثال ہے، لیکن چھوٹی مثال ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، ٹھیک؟ سورہ بقرہ کے بارے میں کیا آیا؟ جو سورہ بقرہ پڑھ لے اس کو دین کا کتنا حصہ مل گیا؟ یہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سینٹرل تھیم کیا ہے سورہ بقرہ کی؟ امامت کی تبدیلی، ایک قوم سے امامت لے لی جائے دوسرے کو دے دی جائے، سینٹرل تھیم ہے سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 286۔ میں بہت تیزی سے سورہ بقرہ کے جو الگ الگ حصے ہیں نا ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے جس کا تعلق جو ہے قلب سے ہے، پہلے حصے کو قلب، اس میں کیا بتایا گیا؟ ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، کفر کیا ہے، قلب میں بتایا گیا۔ ساری بیماریاں کیا ہیں؟ قلب میں ہوتی ہیں۔ لا ریب فیہ، ریب قلب میں ہوتا ہے، تکبر قلب میں ہوتا ہے، ڈاؤٹ قلب میں ہوتا ہے، ایمان قلب میں ہوتا ہے، نفاق قلب میں ہوتا ہے، ٹھیک؟ قلب صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل میں مرض تھا ہم نے وہ مرض کو بڑھا دیا۔ دوسرا حصہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی نبی کا تذکرہ آتا ہے ایک اسپیشل اعتبار سے آتا ہے، اور اس کا تعلق وہ سورہ کی تھیم سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں بھی ہے، دوسری جگہ قرآن مجید میں بھی ہے، 7 مرتبہ آپ کا قصہ آیا ہے، ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آیا ہے وہ یونیک ہے، اور ویسا کہیں دوسری جگہ نہیں۔ دوسری جگہ جو آئے گا وہ تیسری جگہ نہیں آئے گا۔ اس کا تعلق اس کے نظم سے ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق کیا ہے؟ قلب سے۔ اس کا تعلق کیسے؟ کیا کہ ابلیس کا کیا بات بتائی؟ تکبر میں مبتلا ہوا، قلب کی بیماری ہے تکبر۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ آدم علیہ السلام کو 2 اہم چیزیں دی گئیں، اور وہ اہم چیزوں میں کیا اہم چیز ہے؟ اہم بات، جو اہم جملہ ہے، اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ ہے کیا ہے؟ یونیک کیا ہے سورہ بقرہ اور آدم علیہ السلام کے قصے میں؟ جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ دوسری جگہ نہیں ہے، یہاں آپ کی کمزوریوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں خلیفہ ہونے کا بات بتائی گئی ہے سورہ بقرہ۔ اور جب خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوسری جگہ تو بتایا گیا کہ بھئی آپ کو مٹی سے بنایا، آپ کمزور ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کمزوری ہیں، یہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ خلیفہ ہیں۔ خلیفہ یا وزیرنٹ ہونے کا اہم تعلق ہوتا ہے علم سے، اور اسی علم کو ایک دعا کی شکل میں اسی حصے میں بیان کیا گیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا تو ہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تو ہی علم دینے والا ہے۔ دوسری اہم چیز اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پوری چیزوں کا علم و فہم آدم کو دیا گیا۔ اور تیسری اہم چیز بتائی گئی فَإِنِّي يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت جب ہماری آئے اس پر ایمان لاؤ۔ تو پہلا حصہ کون سا تھا؟ پہلا حصہ قلب، دوسرا حصہ آدم علیہ السلام، دوسرا حصہ آدم علیہ السلام۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو اسپیشل سٹیٹس ہے،
فرشتوں نے کہا تھا ایسا کیسا انسان آپ بنا رہے ہیں، یہ بنائیں گے تو یہ انسان کیا کرے گا؟ مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، ان کی ندیاں بہائے گا، یہ تو فساد برپا کرے گا۔ تو نیکسٹ حصہ جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ نیکسٹ حصے میں 100 آیتیں ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ، پوری بنی اسرائیل کی تاریخ۔ کل آدم علیہ السلام کو یونیک حیثیت خلیفہ کی، بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، تم کو اسپیشل سٹیٹس میں نے دیا ہے جیسے تمہارے باپ آدم کو دیا تھا، انی فضلتکم علی العالمین، تمام عالمین پہ تم کو فضیلت ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، قرآن نے کہا سورہ بقرہ میں، تم نے ہماری میثاق کو توڑ دیا۔ سب سے پہلی چیز لا تسفکون دماءکم، سیم جملے ہیں جو فرشتوں نے کہے تھے، تم نے خون کی ندیاں بہا دی۔ اور کیا کیا؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم نے ایک دوسرے کو گھروں سے نکال دیا، فساد برپا کر دیا تم نے دنیا میں۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فساد برپا کرے گا، یہ مسائل کھڑے کرے گا، یہ مسائل کھڑے کرے گا۔ کیا بات کہی گئی بنی اسرائیل والے حصے میں؟ تم نے وہی کیا۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اہم ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا حصہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کے نتیجے میں فرشتوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساری واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد والا حصہ کیا ہے؟ نیکسٹ حصہ کیا ہے؟ اس میں تحویل قبلہ ہے، تحویل قبلہ سے متعلق آیات، یعنی اب یہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اب یہ امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، یہ خلافت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ریورس جائیں گے، 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ کعبہ ہے، 5ویں نمبر پر کعبہ ہے۔ کعبے سے پہلے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل سے پہلے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے کیا ہے؟ قلب ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے قلب ہے۔ اب آئیے چھٹے حصے میں اب بات ہو رہی ہے امت مسلمہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا آتی ہے، اور وہ دعا میں ابراہیم علیہ السلام کیا مانگتے ہیں؟ ایک نئی امت برپا کر۔ تو امت برپا ہوئی، آدم علیہ السلام کو کیا ہوئی؟ آزمائش ہوئی، آزمائے گئے، بنی اسرائیل آزمائے گئے، ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے۔ تینوں رویوں میں فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام آزمائے گئے، کمزور پائے گئے، معافی مانگ لی، معاف کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل آزمائے گئے، بار بار آزمائے گئے، بار بار غلطیاں کی، معافی نہیں مانگی، تکبر میں مبتلا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار آزمائے گئے، اور آزمائشوں کو کیسے پورا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے حسن و خوبی سے تکمیل کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ قوموں کا امام بنا دیا، قرآن نے کہا امامت دے دی گئی۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیے جیسے آدم علیہ السلام کا ایک رویہ آپ کے سامنے ہے، بنی اسرائیل کا ایک رویہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک رویہ ہے، میری توقع یہ ہے امت مسلمہ سے کہ تم رویہ ابراہیم علیہ السلام کا چنو گے۔ اس کے بعد کی آیتیں کیا ہیں؟ اس کے بعد کی جو ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم کو بھی آزمایا جائے گا، امت مسلمہ کو۔ کیسے؟ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الشَّيْءِ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمام چیزوں سے ہم آزمائیں گے۔ اس کے بعد کا 7واں نمبر کا حصہ کیا ہے؟ پوری شریعت آتی ہے ہماری 7ویں حصے میں، شریعت ہے، لاز ہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ یہ پوری شریعت آزمائش، اور یہ شریعت کی آزمائش میں آخری چیز پوری شریعت میں سے نکال کر الگ رکھ دی گئی، مگر آخری چیز میں جانے سے پہلے پھر سے ریورس جائیں گے۔ 7واں نمبر کیا ہے؟ شریعت، لاز، قانون۔ 6واں نمبر کیا ہے؟ امت مسلمہ اور اس کی آزمائش۔
5वां नंबर क्या है? काबतुल्लाह। चौथा नंबर क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उसके बाद क्या है? बनी इसराइल। उससे पहले क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। उससे पहले क्या है? कल्ब है। अब 8वें हिस्से में कल्ब की बीमारियां हैं। 8वें हिस्से में शरीयत का एक हिस्सा जिसका ताल्लुक पैसे से, उसको निकाला गया। बताया गया 3 रवैये हो सकते हैं पैसे के इस्तेमाल के। क्या क्या है? सबसे पहला और बेस्ट, अल्लाह के राह में खर्च करो। दूसरा जो वर्स्ट है, और यहां जो अहकाम आया है सूद और रिबा से मुताल्लिक, सूद और रिबा से मुताल्लिक जो अहकाम आया है, वो अहकाम क्या है? सूद और रिबा से मुताल्लिक अहकाम आया, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ये सख्ती जो कलाम की है, अगर कोई रिबा और सूद में पाया गया तो वो जान ले कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग है उसकी। है कोई माई के लाल में हिम्मत? इसके बाद वो चीजें जो पैसे के साथ कर सकते हो, लेन देन, तिजारत, लिख लिया करो, आयतें दई हैं। और फिर आखिरी हिस्सा है, वो क्या है? आखिरी हिस्सा 9वां हिस्सा, दुआ। आखिरी हिस्सा क्या है? दुआ से मुताल्लिक़ है। जो 2 आयतें हैं जो अल्लाह के रसूल को मेराज के मौके से ऊपर दी गई, जहां हम दुआ मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारे दिल में ईमान दे दे, हमको अच्छा बना दे, तमाम चीजों की दुआ मांगते हैं। अब आखिरी हिस्से पे आएंगे इसके, देखिए नज़्म कुरान को समझने की, ये मिसाल के तौर पर है। पहला हिस्सा क्या था? कल्ब। 9वां हिस्सा क्या है? दुआ। कल्ब क्या मांग रहे हैं हम? ईमान। किस चीज के बारे में बताया गया था पहले हिस्से में? ईमान। दूसरा हिस्सा क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। 8वां हिस्सा क्या है? पैसा। पैसे के अमराज क्यों पैदा होते हैं? लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से। आदम अलैहिस्सलाम का मसला क्या हुआ? शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन्ना तकूना खालिदीन, तुम तो फरिश्ते बन जाओगे, मलाइक बन जाओगे, हमेशा हमेशा की जिंदगी रहेगी, लालच पैदा हुआ। दूसरा हिस्सा 8वें हिस्से से जुड़ा है। उसके बाद बनी इसराइल, बनी इसराइल की आजमाइश, उनकी शरीयत। 7वां हिस्सा हमारी शरीयत, हमारी आजमाइश। चौथा हिस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। छठा हिस्सा उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा। और सबसे मरकज में इसके क्या है? सबसे मरकज में इसके इमामत की तब्दीली और काबतुल्लाह है। हमारे अकीदे तौहीद का मरकज और महवर, हमारी स्पिरिचुअलिटी का सदर मुकाम, हमारे लौटने की जगह। और कुरान ने क्या कहा? कुरान ने यह कहा, 200 कितनी आयत है? 286, हाफ कर दें उसका, 143। क्या आयत है? कुरान मजीद कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम, हमने पैदा किया है, उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, नाज पर शाहिद रहने वाली उम्मत वसत हमने पैदा की है। नई उम्मत को हम उठा कर लाए हैं, उसको इनकलाब का नजीर हमने बनाया है। कुरान कहता है उम्मत वसत का जो तर्जुमा है अरबी जबान का, जो वसत लफ्ज है, आमतौर पे हम लेते हैं बीच का। बीच का मतलब नहीं है, वेव होती है ना ऐसी, उसका मतलब होता है टॉप मोस्ट, चोटी का, सबसे चोटी का, सबसे ऊंचा मुकाम। तो कुरान कहता है उम्मतन वसतन, सबसे बेहतरीन और चोटी की उम्मत हमने बनाई है और उसको हमने लेकर आया है। और जब उम्मत आती है इनकलाब के लिए तो उसका सामना बातिल से होता है। इसीलिए जो दुआ है सूरह बकरा की, ईमान के साथ साथ हम क्या दुआ मानते हैं? वो दुआ में हिस्सा है फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमारी मदद और नुसरत फरमा काफिरों के खिलाफ। ये पैगाम पूरे सूरह बकरा का है कि ये इनकलाबी पैगाम है, ये इकामत दीन का पैगाम है।
یہ دین کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی امت کے وجود کا پیغام ہے. جب ہم اس کو قرآن مجید کو جو ہے اس انداز سے سمجھتے ہیں، اس انداز سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو قرآن مجید ہم کو اپنے سامنے کھول دیتا ہے. ظاہر ہے علم بلاغت جو ہے ایک وسیع موضوع ہے، اور وسیع موضوع میں کئی چیزیں آتی ہیں. میں نے اشارتاً کچھ چیزیں جو ہے آپ تمام کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا جو ہے اس کے اندر کچھ ذوق پیدا ہو، اور آپ بھی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے وہ تیار ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو قرآن مجید کے لیے جو ہے وہ قبول فرمائے. آخری ایک چیز جو ہم دعا کے طور پر مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی زدنی علما. کیا ترجمہ ہے دعا کا؟ میں نے کئی مرتبہ ایسا ہو کہ شاید پروگرام میں بھی کیا دعا ہے، ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما. یہ عام ترجمہ ہم کرتے ہیں، مطلب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں کثرت دے دے. اب آپ دیکھیں عربی کا جملہ لکھا کس طرح سے، ربی اے ہمارے رب، زدنی گرو می مجھے بڑھا، علمن علم کے ذریعے. دعا میں جو مراد ہے وہ شخصیت کا ارتقاء ہے علم کے ساتھ، کثرت علم مراد نہیں ہے دعا میں. ربی زدنی علما نافعا. اے اللہ رب العزت میری شخصیت میں وہ اضافہ فرما دے، میری شخصیت کے اندر وہ گروتھ فرما دے، چاہے وہ چھوٹے سے علم کے ساتھ کیوں نہ ہو. تو دعا جس طرف نشاندہی کرتی ہے وہ کثرت علم نہیں ہے، وہ علم ہے جو آپ کی اور ہماری شخصیت کو تبدیل کرے اور نکھارے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایسا علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے لیے قبول فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.